کہ یہ بہت بڑی خبر تو بن گئی ہے، امیجز بھی ہیں، حقائق بھی کچھ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر یہ بحث کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں پہلے ہیومن رائٹس کمیشن ہوتی تھی، اب ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے۔ آپ کو 1992 سے رپورٹس ملیں گی انہی کے اوپر، روہنگا کے اوپر، اور سارے روہنگا مسلمان نہیں ہیں مگر خاص ان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ساری مائنورٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، خاص طور پہ روہنگا مسلمانوں کے ساتھ۔ اور شاید آپ کو نہیں معلوم کہ 2012 میں وہاں پہ اتنے بڑے رائٹس ہوئے تھے کہ ہزاروں روہنگا مسلمانوں کو مارا گیا تھا۔ 2012 سے لے کے اب تک وہاں پہ جو ان کا ایک صوبہ ہے جس کو شاید رخینی اسٹیٹ کہتے ہیں، وہاں پہ ابھی تک کرفیو ہے۔ یہ بھی شاید نہیں لوگوں کو معلوم، اور آپ کو یہ شاید جان کے حیرانگی ہوگی کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے خاص ایک یو این کی ریپورٹر کی تھی جو کہ برما کے لیے تھی، میانمار جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے ملک نے اس ریزولوشن کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور بہت سارے مسلمان ممالک نے اس ریزولوشن کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ یہ جو 2015 کا جو الیکشن ہوا اس میں سب مسلمانوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اسمبلی میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر 2 بچوں سے زیادہ اجازت نہیں تھی روہنگا مسلمانوں کو کہ وہ 2 بچوں سے زیادہ کوئی پیدا کر سکے، اور اگر وہ پیدا کرتے تھے تو ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، جس سے ان کو بہت سارے حقوق جو ہے وہ نہیں ملتے تھے۔ ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ میڈیسنز پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، اور ان کے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ 1990 سے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔